بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم عن اللغو معرضون وعن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانتہ رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج امام نبوی رحمہ اللہ کی 40 احادیث کے انتخاب پر مشتمل کتاب الاربعون للنووی کی 11ویں حدیث پر گفتگو شروع کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ اس کو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات محفوظ کی ہے یا یاد کی ہے یا سمجھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اور جو چیز تمہیں تشویش میں مبتلا کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، اور وہ چیز اختیار کر لو جو تمہیں شک میں اور تشویش میں مبتلا نہ کرے۔ گویا جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دو اور ایسی چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی، تشویش میں نہیں ڈالتی۔ اسی کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو پورے طور پر نہیں لے کر آئے، انہوں نے اتنا حصہ ہی ذکر کیا ہے حدیث کا، لیکن اگر آپ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دیکھیں سنن ترمذی کے اندر، تو اس سے اگلا حصہ ہے ان الصدق طمأنینۃ وان الکذب ریبۃ، کہ اسی حدیث سے آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جملوں کا اضافہ کیا ہے جو یقیناً آپ علیہ السلام کی ہی بات ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ بے شک سچائی اطمینان کا ذریعہ ہوتی ہے، اور بے شک جھوٹ پریشانی اور تشویش کا ذریعہ ہوتا ہے، تشویش کا باعث ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو آسان کرنے کا ایک نسخہ بیان فرما رہے ہیں، زندگی کو الجھنوں سے بچانے کا ایک نسخہ بیان فرما رہے ہیں، اور وہ نسخہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آدمی الجھن کا شکار ہو رہا ہو، ہر وہ چیز جس سے آدمی پریشانی کا شکار ہو رہا ہو، تشویش کا شکار ہو رہا ہو، اس تشویش اور الجھن والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس چیز کو اختیار کر لینا چاہیے جس میں الجھاؤ نہ ہو، تشویش نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ یہ بہت ہی عمدہ اصول بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کو ہم اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت آسانی سے منطبق کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی باہر سفر کر رہا ہے اور سفر کرنے کے دوران اچانک کسی ایسی جگہ سے گزرا ہے جہاں پر کیچڑ پڑا ہوا تھا یا کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی ہوئی تھی، اور اچانک بہت سارا کسی گاڑی کے گزرنے سے یا کسی اور وجہ سے بہت سارا کیچڑ آ کر اس کے کپڑوں پر لگ گیا ہے، اور ان کپڑوں پر کیچڑ کے لگنے کی وجہ سے اب اس کو تشویش ہونا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ جو پانی تھا یہ پاک تھا یا ناپاک تھا، اور اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ یہ بہت آسانی سے اپنے گھر چلا جائے اور قریب ہی اس کا گھر ہے اور وہاں جا کر یہ کپڑے تبدیل کر لے اور کپڑے تبدیل کر کے نماز ادا کر لے۔ اس حالت کے اندر کہ ابھی اطمینان نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک تھا یا ناپاک تھا، اور اگر یہ ناپاک تھا تو کتنی مقدار میرے کپڑوں پر لگی ہے، کہاں کہاں لگی ہے، مجھے کہاں سے دھونا چاہیے اور کہاں سے نہیں دھونا چاہیے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان جگہوں سے دھو لیا جائے اور دھو کر
آگے چلا جائے، نماز پڑھ لی جائے، باقی معاملات کر لی جائے۔ لیکن اگر ذہن کے اندر یہ خیال آنا شروع ہو جائے کہ پتہ نہیں کس کس حصے پر لگی ہے اور میں دھو پاؤں گا یا نہیں دھو پاؤں گا، یا دھونے کے بعد ذہن بار بار یہ پریشان کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے حصے پر جو لگا ہوا تھا وہ صاف ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اصول بیان فرمایا ہے کہ جس چیز کے بارے میں شک پڑ جائے، جس چیز کے بارے میں الجھن آنی شروع ہو جائے اور تشویش ہونا شروع ہو جائے، تو اس چیز کو چھوڑ دو، اور چھوڑنے کے بعد وہ کام کر لو جس میں تشویش نہ ہو اور الجھن نہ ہو۔ لہٰذا اس صورت کے اندر آدمی کے پاس اگر کپڑے دستیاب ہیں تو آدمی فوری طور پر اپنے کپڑے تبدیل کر لے، اور کپڑوں کو تبدیل کرنے کے بعد جو اطمینان کی کیفیت ہوگی، جو دل کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جائے گا، یہ ٹھہراؤ بہت ضروری ہے، اور اس ٹھہراؤ کی قرآن و سنت کے اندر بہت اہمیت ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ آدمی اور کچھ بھی نہ کر سکے، آدمی اپنے ہاتھ کو خیر میں استعمال کرے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر ہاتھوں کو خیر میں استعمال نہ کر سکتا ہو تو زبان کو خیر میں استعمال کرے، زبان کو خیر میں استعمال نہ کر سکتا ہو تو کم از کم اپنے دل کو خیر میں استعمال کرے، یا دل کو خالی رکھے کہ اگر دل کوئی خیر کا کام کرنا چاہے، اللہ کی یاد کرنا چاہے، اللہ کے کوئی ذکر کرنا چاہے، کوئی دعا کرنا چاہے، تو دل کو کوئی تشویش میں مبتلا کرنے والی چیز موجود نہ ہو۔ تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی آپ کیوں ذرا سی بات پر تشویش کر رہے ہیں، آپ کیوں ذرا سی بات کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ اصل میں اس چھوٹی سی تشویش سے آدمی کے بعض اوقات دل کی کیفیت متاثر ہوتی ہے، اور دل کا سکون اور اطمینان متاثر ہوتا ہے، اور اگر دل کا سکون اور اطمینان متاثر ہوگا تو ظاہر ہے عبادت میں بھی دل نہیں لگے گا۔ عبادت جس کے اندر کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اس عبادت کے اندر آدمی کو اگر یہی شک لگا رہے کہ پتہ نہیں میں جن کپڑوں سے عبادت کر رہا ہوں یہ کپڑے صاف ہیں یا نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر آدمی اپنے آپ کو فوری طور پر اس کیفیت سے نکال لے تو ظاہر ہے کہ عبادت کے خشوع اور خضوع کے اندر اس عمل نے بہت زیادہ معاونت کی ہے، اور یہ عمل عبادت کے خشوع اور خضوع کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے دوران اس کو یہ تشویش ہونے لگ پڑی کہ میں ابھی جو کھڑا ہوا ہوں تو میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کو اب یہ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس سے پہلے 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں یا 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ تو اصولی طور پر اب یہاں پر اگر وہ کیا کرتا ہے، رکوع کے اندر چلا جاتا ہے دوبارہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھ لی تھی اور یہ میری چوتھی رکعت ہے، لہٰذا وہ چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیتا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد اسے بار بار یہ خیال آتا ہے، اور اس نماز پڑھنے کے دوران بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں آج یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی کو جوں ہی یہ خیال آئے کہ پتہ نہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو آدمی فوری طور پر یہ سمجھے کہ ہاں میں نے 2 رکعتیں تو پڑھی ہیں، مجھے 2 رکعتوں کا پڑھنا یاد ہے، اور یہ میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک اور رکعت ملا لوں گا اور یوں میری 4 رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو دیکھنے کے اندر یہ بہت چھوٹی سی بات ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی تھی یا 3 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن اس چھوٹی سی بات کے اندر اگر آپ نے اس کو سیریس نہ لیا، اگر آپ اس کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوئے، تو عین ممکن ہے کہ آپ کو سارا وقت یہ پریشانی لگی رہے کہ پتہ نہیں میری رکعتیں پوری ہوئی ہیں نہیں، اور نماز کے بعد بھی یہ پریشانی لگی رہے۔ تو نماز جس کا اصل مقصد خشوع اور خضوع تھا اور اللہ کے دربار میں حاضری تھا اور حضور کا تصور تھا کہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں، وہ حضور کا تصور آپ کی اس کیفیت سے متاثر ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر کیا کر لینا چاہیے، اس کیفیت سے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی عمدہ ضابطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صاحب ایک عالم کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ وہ کہیں سے جا رہے تھے، اور جانے کے بعد ان کے کپڑوں کے اوپر تھوڑے سے چھینٹے لگے، اور ان چھینٹوں کو انہوں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آگے چل پڑے، اور چلنے کے بعد دوبارہ واپس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد وہ کپڑا بھر گیا تو کہنے لگے کہ اب شک زائل ہو گیا ہے اور یقین حاصل ہو گیا ہے۔
مجھے کپڑوں پر جب پہلے چھینٹے پڑے تھے تو مجھے یہ شک ہونا شروع ہوا تھا کہ پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں، تو دل مصروف ہو گیا تھا کپڑوں کی کیفیت پر۔ میں اس لیے واپس آیا اور یہاں کھڑا ہوا تاکہ اور زیادہ تھوڑا سے چھینٹے پڑیں اور مجھے اطمینان ہو جائے کہ اب اتنے چھینٹے پڑے ہیں کہ اب مجھے کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے، لہٰذا اپنے دل کو فارغ رکھنا چاہیے، اور دل کو فارغ رکھ کے میں اب یہ کپڑے تبدیل کر لوں گا اور اس کیفیت سے نکل جاؤں گا جس کیفیت نے میرے دل کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ ہم لوگوں کو یہ باتیں بہت ہی آسان سی اور بہت سی سادہ لگتی ہیں کہ دل کو فارغ رکھنا چاہیے اور دل کو مصروف نہیں رکھنا چاہیے اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے، لیکن جب آدمی اس کی مشق کرنا شروع کرتا ہے تو کوئی بھی بات جو دل کو تشویش میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے، آدمی اس سے فوری طور پر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے براہ راست سنا ایک موقع پر، ایک بہت بڑے عالم ابھی حیات ہیں اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے بھی اساتذہ میں سے ہیں غالباً، مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب۔ آج کل یہ دارالعلوم کراچی کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں حدیث کے اساتذہ میں سے، سینئر اساتذہ میں سے، سینئر مفتیان کرام میں سے ہیں، اور بہت جلیل القدر عالم ہیں۔ اور ان کے جو والد تھے وہ بھی مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے خلیفہ تھے، اور یہ بھی مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کے خلیفہ تھے، شاگرد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے پہلی خلافت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے ان کے والد کو دی، اور سب سے آخری خلافت بیٹے کو ملی۔ گویا مفتی شفیع عثمانی صاحب کے ہاں سے تصوف اور سلوک کا آغاز بھی اس خاندان میں ہوا اور انتہا بھی اس خاندان میں ہوئی۔ ایک دفعہ یہ فیصلہ آباد تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں کچھ نصیحتیں فرمائیے اور کچھ ایسی باتیں فرمائیے جو ہمارے کام آئیں گی۔ تو انہوں نے یہی بات فرمائی کہ آدمی کو ہر وقت اپنے دل کو فارغ رکھنا چاہیے، اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کی کچھ باتیں فرمائی، جن میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ ایک دفعہ ہم مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور پیدل جا رہے تھے اور وہ چل رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور کسی جگہ پر ہمیں پہنچنا تھا، جلدی سے ہم جا رہے تھے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رک گئے، اور رکنے کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور ٹکڑا نکال کر قلم لیا اور قلم سے اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کچھ لکھا اور پھر چل پڑے۔ اور وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی جہاں جانا تھا، تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ تو ہم نے وہاں پہنچنے کے قریب پوچھا کہ حضرت کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا کہ آپ وہاں پہنچ کر بھی یہ کاغذ نکال کر قلم سے اس پر لکھ سکتے تھے؟ راستے میں رک جانا اور رک کر کاغذ اور قلم نکال کر کچھ لکھنا، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں موجود تھا، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ مولوی شفیع اپنے دل کو ہر وقت فارغ رکھنا، اپنے دل کو کبھی مصروف نہ ہونے دینا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے، اور اگر اس میں مصروفیت ہو تو جلد از جلد اس سے فراغت حاصل کر کے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایک خیال تھا مسلسل جو میرے دل میں آ رہا تھا، اور مجھے یہ خیال ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بات مجھے یاد رہے گی بعد میں یا یاد نہیں رہے گی، یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یہ مجھے یاد رہے گا یا نہیں یاد رہے گا۔ تو اس خیال نے میری توجہ کو اور میرے دل کو اپنی طرف کھینچا ہوا تھا۔ تو میں نے جب کاغذ نکالا اور کاغذ نکال کر اس کاغذ پر قلم سے یہ خیال لکھ لیا تو فوری طور پر میں نے اپنے دل کو ہلکا پھلکا محسوس کر لیا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میرے پر وہ بوجھ نہیں ہے اس بات کو محفوظ رکھنے کا، اس خیال کو محفوظ رکھنے کا جو مجھے کرنا ہے۔ تو یہ ایک سیکھنے کی بات ہے کہ آدمی کو جو ہی کسی معاملے کے بارے میں تشویش ہو، جو ہی آدمی کی توجہ کو، آدمی کی ارتکاز کو کوئی چیز متاثر کر رہی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ فوری طور پر اس چیز سے جان چھڑا کر اپنے دل کو یکسو کر لینا چاہیے۔ دیکھنا چاہیے کہ یہ جس چیز نے مجھے تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے، کیا اس تشویش سے نکلنا ممکن ہے؟ کوئی متبادل موجود ہے؟ اگر کوئی متبادل موجود ہو تو فوری طور پر اس تشویش والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور متبادل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو سچ ہے یہ اطمینان کا باعث ہوتا ہے، اور یہ جو جھوٹ ہے یہ تشویش کا، خلش کا، خلجان کا، الجھن کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا یہ دونوں لفظ جو آپ علیہ السلام نے استعمال فرمائے، اطمینان کا اور خلجان کا، ریبہ کا، اس سے پتہ چلا کہ یہ اصل میں دونوں کیفیات کا تعلق دل سے ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹک جائے تو اس کے دل میں کھٹک جانے کے بعد اپنے آپ کو جلد از جلد اس سے نکالنے کی کوشش کیا کرو، اپنے آپ کو یکسو کر لیا کرو، بجائے اس کے کہ وہ سارا وہ خیال، وہ مسئلہ تمہاری سوچ کو اور تمہاری فکر کو پریشان کرتا رہے، اپنی طرف کھینچتا رہے۔ اس حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نہیں لے کر آئے۔ وہ حدیث مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت نواس ابن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن میں صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا۔ ایسے بہت سارے صحابہ ملتے ہیں جنہوں نے خاص طور پر آپ علیہ السلام سے آ کر کسی نے ایمان کے بارے میں پوچھا، کسی نے آپ علیہ السلام سے افضل الاعمال کے بارے میں پوچھا، کسی نے آپ سے آ کر کسی اور معاملے کے اندر پوچھا۔ یہ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت ایک سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ علیہ السلام نے اس سوال کا جو جواب عنایت فرمایا، جو جواب عطا فرمایا، وہ جوامع الکلیم میں سے سمجھا جاتا ہے، جامع کلمات میں سے سمجھا جاتا ہے۔ ان کا سوال سن کر آدمی کو ایک دفعہ تو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ یہ بہت مشکل سوال انہوں نے کر دیا ہے اور اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے، لیکن جب آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کتنی جامعیت سے اس سوال کا جواب دے دیا۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول نیکی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم سے اگر کوئی شخص آ کر یہ پوچھے کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، تو شاید ہم ایک بہت لمبی فہرست نیکیوں کی اور بہت لمبی فہرست برائیوں کی اس کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعجاز کا ایک پہلو یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کمال یہ ہے، آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، ان جامع کلمات کا مظاہرہ ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 2 جملوں میں ان کی بات کا جواب دے دیا، اور وہ بہت ہی جامع معنی جواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے 2 جملے فرمائے۔ ایک تو یہ کہا کہ 3 لفظ، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، گویا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اچھے اخلاق کو نیکی قرار دے دیا۔ اب یہ جو اچھے اخلاق ہیں اس کی آپ وضاحت کرتے چلے جائیں۔ اچھے اخلاق عبادات میں اگر اللہ کی طرف ہوں تو آدمی یکسوئی سے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے۔ اچھے اخلاق کا تعلق اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہے تو آدمی زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کسی کے ساتھ اہانت آمیز سلوک اختیار نہ کرے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے۔ اچھے اخلاق رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے آدمی خوش اخلاقی سے لوگوں سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے، ذرا سی بات پر غصہ نہ ہو۔ اچھے اخلاق حج میں آدمی حج کے اندر اپنے رفقا کا خیال رکھے، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھے، حج کے مناسک کو پورے طریقے سے ادا کرے۔ اچھے اخلاق اپنے کو ورکر کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی ان کی ضروریات کو پورا کرے، خندہ پیشانی سے ان سے پیش آئے، ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو نظر انداز کر دے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی جامع انداز میں نیکی کے بارے میں یہ فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور یہ اچھے اخلاق کا تعلق آپ کی تمام نیکیوں کے ساتھ ہے۔ آپ کچھ بھی کریں تو کیسے کریں، اچھے انداز سے کریں تو یہ آپ کی نیکی ہے۔ اور گناہ کے بارے میں آپ نے بہت ہی زبردست علامت بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، کہ 2 باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک، دیکھو گناہ وہ ہوتا ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہو، اور دوسری بات فرمائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور تمہیں یہ بات پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس گناہ کی اطلاع ہو جائے، لوگوں کو اس گناہ کا علم ہو جائے۔ یہ جو برائی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ برائی وہ ہوتی ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتی ہے، یہ اصل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وَإِنَّ الْكِذْبَ رِيبَةٌ، کہ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ بھی برائی ہے، اور جو برائی نہیں ہے بہت بڑی برائی ہے۔ آدمی جھوٹ بول تو لیتا ہے،
اس وقت کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، چرب زبانی سے، تیزی سے، ہوشیاری سے اس جھوٹ کو بول تو لیتا ہے، لیکن پھر یہ جھوٹ مسلسل اس کا پیچھا کرتا چلا رہتا جاتا ہے۔ اس کو مسلسل ایک تشویش لگی رہتی ہے کہ اگلے آدمی کو پتہ نہ چل جائے، اگلے آدمی کو اطلاع نہ ہو جائے کہ میں نے اس سے غلط بیانی کی تھی۔ تو گویا یہ دعما یریبو کا الا مالا یریبو کا پر عمل نہیں کیا اس نے اپنے جھوٹ کی وجہ سے اپنے آپ کو تشویش میں مبتلا کر دیا، اور یہ تشویش کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے گناہ کی وضاحت بھی یہ کی کہ گناہ کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ پہلو رکھا ہوا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر کھٹک ہوتی رہتی ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ آدمی باہر والوں کو سب کو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک الارم لگا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایک نظام ہے زندگی کا، اس کے اندر جو اللہ جل شانہ نے ایک اینٹی وائرس لگایا ہوا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت جو اللہ جل شانہ نے رکھی ہوئی ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس فجور اور تقوی کا الہام خود اس کو کر رکھا ہے۔ اور جسے قرآن کہتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، کہ انسان کو اپنے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے، اسے بصیرت حاصل ہے اپنے بارے میں۔ بصیرت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح وضاحت ہو جانا، اس کا تعلق بصر کے ساتھ ہے، دیکھ لینے کے ساتھ ہے۔ تو بصیر یعنی وہ آدمی جو دیکھ رہا ہے، جو اپنی کیفیت کو محسوس ہی نہیں کر رہا بلکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ میں اس جگہ پر کھڑا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان کو اپنے بارے میں اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اگرچہ وہ عذر پیش کر رہا ہو۔ وہ ساری دنیا کو تو مطمئن کر سکتا ہے، وہ ساری دنیا کے جو الارم ہیں ان الارموں کو سنوز کر سکتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد، وہ اپنے الارموں کو سٹاپ کر سکتا ہے، ڈیلیٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ الارم جو ہم نے اس کے دل میں لگا رکھا ہے اس الارم کو وہ کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، وہ اسے سٹاپ نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سنیز کرتا ہے اور وہ سنیز کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کرنے کے بعد وہ 10 منٹ 15 منٹ خاموش ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ وہ بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اسے خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ پھر بجنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت خوبصورت وضاحت کی گناہ کی کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ ایک علامت تو آپ نے یہ بیان کی کہ جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہو تو ایک دفعہ ذرا اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھ لیا کرو کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کام کے کرنے سے میرے دل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، کیا اس سے میرے دل میں اطمینان پیدا ہوگا یا دل میں تشویش پیدا ہوگی۔ اگر دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے، الجھن پیدا ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان کر دیا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ ایک علامت تو یہ ہے۔ اور اگر دل ڈاواڈول ہے، دل کہتا ہے کہ ہاں یہ کیا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی کیا جا سکتا، یا دل اس دن آپ کو صحیح بات نہیں کر رہا، یا وہ بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن آپ بار بار اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اس کی بات کا آپ اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت آسان ضابطہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچو کہ یہ کام تم لوگوں کے سامنے کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ تمہیں خیال آ رہا ہے تم کوئی کام کرنے جا رہے ہو، تم کچھ کہنے جا رہے ہو کسی کو، تم کسی کی غیبت کرنے جا رہے ہو، جھوٹ بولنے جا رہے ہو، الزام لگانے جا رہے ہو، کوئی خیال برائی کا تمہیں آ رہا ہے اور تم کوئی برائی کرنے جا رہے ہو، تو ان ساری صورتحالوں میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لو کہ کیا میں یہ خیال لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اور اگر میں لوگوں کے سامنے یہ خیال بیان کروں گا تو لوگوں کا رویہ کیا ہوگا اس کے بارے میں، لوگوں کا اس کے بارے میں رد عمل کیا ہوگا۔ یا تمہیں خیال آ رہا ہے اور اس خیال کے بعد تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو مجھے خیال آ رہا ہے کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے گھر کے افراد کے سامنے اس خیال کو بیان کروں، یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں، ہم 2 لوگ ہیں، ہم 3 لوگ ہیں، ان 3 لوگوں کے درمیان میں یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میں یہ بات عام لوگوں کے سامنے کر سکوں، میں اپنے گھر کے افراد کے سامنے کر سکوں،
اپنے رشتہ داروں کے سامنے کر سکوں، اپنے محلے کے اندر یہ بات کر سکوں، کسی چوک یا چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ بات کر سکوں، اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ بات ہر جگہ کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کے اندر کوئی تشویش والی بات نہیں ہے، یہ بات کر گزریں۔ آپ کو کچھ کرنے کا خیال آ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، اب یہ جو کرنے کا خیال آ رہا ہے، اس کرنے کے خیال کے آتے ساتھ ہی وہ جو اندر کا الارم ہے وہ بجنا شروع ہو گیا کہ یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ ریبہ ہے، یہ پریشانی کی بات ہے، یہ تشویش کی بات ہے، یہ دل کے اطمینان کو متاثر کرنے کی بات ہے۔ اور جو ہی یہ خیال آیا، آپ نے بڑے طریقے سلیقے سے دلائل دے کر اس خیال کو تھپکیاں دے کر سلا دیا، اور آپ نے کہا کہ نہیں نہیں، کوئی حرج نہیں، اس کام کو کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر دل کو خاموش بھی کر رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لو کہ میں اگر یہ کام اپنے گھر والوں کے سامنے کروں، میں اگر یہ کام اپنے محلے کے اندر کروں، اور میں یہ کام اپنے شہر کے اندر کروں، اپنے چوراہے میں یا چوک میں کھڑا ہو کر کروں، تو لوگوں کا اس کے بارے میں رد عمل کیا ہوگا؟ یا اگر میں یہ کام یوں چھپ چھپا کر بھی لوں، لیکن کسی مرحلے پر میرے گھر کے افراد کو، میرے جاننے والوں کو، میرے تعلق والوں کو، میرے بڑوں کو، چھوٹوں کو، میرے محلے والوں کو، میرے شہر والوں کو میرے اس کام کی اطلاع ہو جائے تو ان کا اس کے بارے میں رویہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دو باتیں کسی خیال میں اکٹھی ہو جائیں، تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو اور اس کرنے کے اندر ایک کھٹک پیدا ہو گئی ہے، اور اس کھٹک کے نتیجے میں تمہارا دل بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ریبہ ہے، یہ کام ٹھیک نہیں لگتا، اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی تمہیں بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر میں یہ کام لوگوں کے سامنے کروں یا اس کام کو کروں تو خاموشی سے، لیکن لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے، تو جو ہی یہ خیال آئے اور اس خیال سے تم پریشان ہو جاؤ کہ کسی کو اس کی اطلاع نہیں ہونی چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ گناہ ہے۔ تو یہ اصل میں وہی بات الصدق طمأنینۃ وان الکذب ریبۃ، کہ بے شک جو سچائی ہے وہ اطمینان کا ذریعہ ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ ریبہ کا ذریعہ ہے، بے اطمینانی کا ذریعہ ہے، خلفشار کا، خلجان کا، تشویش کا، الجھن کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو جو اذکار ملتے ہیں، جہاں اذکار کی بات ہوتی ہے، جہاں اللہ کی یاد کی بات ہوتی ہے، جہاں کسی خیر کی بات ہوتی ہے، تو اس خیر کی بات کے ساتھ ہی جہاں آخرت کے وعدے ہوتے ہیں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آخرت کے اندر اس خیر کے بدلے میں یہ ملے گا اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، اس کے ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اس خیر کے اثرات ان کے دلوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہاں پر بھی ان الصدق طمأنینۃ ہے، اور وہاں پر بھی تطمئن کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں آپ کو کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں پر اثر پڑتا ہے، اور صرف دلوں پر اثر نہیں پڑتا، ان کی کھالوں پر اثر پڑتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اقشعرار عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جھرجھری آنے کو۔ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بہت ہی عجیب لگے اور کسی بات کا اثر ہمارے دل پر اور ہمارے دماغ پر اور ہمارے کسی اور معاملے پر پڑے تو ہمارے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جھرجھری سی آتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لہر سی جسم کے اندر گزر گئی ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کی کھال جو ہے اس کے اوپر آپ کے جسم کے بال نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہی کیفیت اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی کہ جب ان پر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو اس قرآن کریم کے اثرات ان کے دل پر یہ پڑتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے اس سے اثر لیتا ہے، اور ان کے دل کے اوپر اس قرآن کریم کے مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو نفاق ہے اور جو کفر ہے اور جو برائی ہے، اس برائی کے اندر پڑے ہوئے شخص کے بارے میں بھی اگر آپ قرآن کریم کی تعبیرات کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم بار بار بتاتا ہے کہ یہ جو ریبہ ہے، یہ جو خلش ہے، یہ خلش ان کو اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیتی۔
منافقین کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، جو ہی کہیں کوئی آواز نکلتی ہے، کوئی چیخ بلند ہوتی ہے تو یہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. جہاں کہیں کوئی چیخ بلند ہوتی ہے، کوئی آواز بلند ہوتی ہے، تو ان کے اندر چونکہ دلوں میں کھوٹ ہے، تو اس کھوٹ کے نتیجے میں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اور وہ جو بے اطمینانی کی کیفیت ہے، وہ بے اطمینانی کی کیفیت ان کو اطمینان نہیں لانے دیتی. ہر وقت وہ تشویش کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت وہ پریشانی کا شکار رہتے ہیں. وہ جو دل کا اطمینان نہیں ہے، اس اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے کبھی چل پڑتے ہیں، کبھی رک جاتے ہیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جب روشنی ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جو ہی اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. اطمینان نہیں ہے کہ ہم جس سمت کی طرف جا رہے ہیں وہ سمت ٹھیک ہے یا نہیں. تو یہ جو ضابطہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی، یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اگر آدمی اپنی زندگی کے تمام معاملات کے اندر اس کا خیال رکھنا شروع کر دے تو آدمی کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے، بہت اطمینان والی ہو جاتی ہے، کہ آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ ہر وہ چیز جو مجھے پریشان کرے گی، جو مجھے الجھا دے گی، جو مجھے کسی تشویش میں مبتلا کر دے گی، میں اس کو چھوڑ دوں گا اور وہ چیز اختیار کروں گا جس میں مجھے تشویش نہیں ہوگی. اور آدمی اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو آدمی کی زندگی اطمینان سے گزرتی ہے. آپ اور اس کا تعلق صرف دین کے معاملات کے ساتھ نہیں. یعنی ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی جو ارشادات ہیں، ان کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، ان کا تعلق روزے کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ہمارے دنیاوی معاملات کے ساتھ نہیں. ایسے نہیں ہے. آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کرنے کے دوران آپ کو علم ہے کہ دو راستے ہیں. ایک راستہ ایسا ہے جو بہت ہی مرکزی راستہ ہے، اور اس مرکزی راستے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ گاڑی بند ہو جاتی ہے تو ہر وقت آمد و رفت لگی رہتی ہے، لوگ گزر رہے ہیں، مجھے خدا نخواستہ گاڑی کی بیٹری بند ہو جاتی ہے تو کوئی گاڑی والا مل جائے گا جو اپنی وائر لگا کر میری بیٹری کو چارج کر دے گا، گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. خدا نخواستہ اگر گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے گا تو کوئی نہ کوئی بندہ ایسا مل جائے گا جس کے پاس اوزار ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا. مجھے پیٹرول ختم ہو جائے گا تو میں اتنی مرکزی شاہراہ پر ہوں کہ چند کلومیٹر آگے یا پیچھے جا کر کہیں سے میں پیٹرول دستیاب کر لوں گا. اس کے مقابلے میں ایک اور راستہ ہے جو اگرچہ تھوڑا سا مختصر ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس راستے میں ایک تو آمد و رفت بالکل نہیں ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، اور اگر خدا نخواستہ گاڑی خراب ہو گئی، ہوا کم ہو گئی، گاڑی بند ہو گئی تو اتنی زیادہ گاڑیاں نہیں گزرتی. لہٰذا یہاں پر جانے کی صورت میں اگر میں پہنچ بھی جاؤں گا اپنی منزل میں تو سارا راستہ مجھے کھٹک رہے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس راستے کو اختیار کریں جو اگرچہ تھوڑا سا طویل ہے، لیکن اس کی طوالت کے باوجود اس راستے میں سفر کرتے ہوئے جو دل کا اطمینان ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. تو اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپ اس راستے کو اختیار کریں. چند مائلز تو بڑھ جائیں گے اس میں آپ کے، ہو سکتا ہے کہ 1 لیٹر، آدھا لیٹر، 5-10 کلومیٹر آپ کو زیادہ جانا پڑے، 1-8 لیٹر آپ کا پیٹرول زیادہ لگ جائے، لیکن اس سفر کے دوران دل جو مطمئن رہا اور دل جو فارغ رہا اور دل جو تشویش سے خالی رہا، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی چیز خریدتے ہوئے آپ کے پاس 2 اختیار آئے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور یہ چیز اتنے کی ہے، اور دونوں میں بہت معمولی سا فرق تھا، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ استعمال ہوئی ہوئی چیز ہے اس لیے اس کے پیسے تھوڑے سے کم ہیں. ایک صاحب لے کر گئے تھے، انہوں نے واپس کر دی، اور یہ استعمال نہیں ہوئی ہوئی، یہ بالکل نئی چیز ہے. تو اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور پیسوں کا فرق بالکل معمولی ہو تو وہ چیز خرید لینی چاہیے جو استعمال نہیں ہوئی. اس لیے کہ جب آپ وہ استعمال ہوئی ہوئی چیز خریدیں گے، عین ممکن ہے کہ جس شخص نے، مرد نے یا عورت نے وہ چیز خریدی تھی، اس نے صرف اس وجہ سے واپس کر دی کہ وہ جب گھر میں گیا یا گئی تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے موجود ہے. اس نے صرف اس وجہ سے واپس کر دی کہ اس کا رنگ پسند نہیں آیا. اس نے صرف اس وجہ سے واپس کر دی کہ وہ استعمال کا جو طریقہ اس کا سوچ کر آیا تھا یا آئی تھی
اس طریقے پر وہ نہیں چلی یا اس کی ضرورت سے زائد تھی، وہ بڑی تھی یا چھوٹی تھی، اس میں کوئی نقص نہیں تھا ظاہری طور پر، لیکن اس کے واپس کرنے کے بعد جب آپ نے اسے خریدا اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ کسی کے استعمال میں تھا اور اس کے استعمال کے بعد آپ نے خریدا ہے، تو ہر وقت یہ خلش لگی رہے گی کہ پتہ نہیں اس نے کس وجہ سے اس کو واپس کیا اور اس کے اندر ایسی کون سی خامی تھی جس کے نتیجے میں یہ واپس کرنا پڑا۔ تو اس وقت احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی وہ کام کر لے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تشویش نہ ہو۔ آپ کے ذمے کوئی کام لگایا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کام مکمل نہیں ہے، اور اگر میں تھوڑا سا وقت اور لگا دوں، آپ کوئی چیز تیار کر رہے ہیں، آپ کسی قسم کی کوئی چیز بنا رہے ہیں، کھانے کی کوئی چیز بنا رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہے تھے اور کھانا پکانے کے دوران آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال آیا کہ اگر اس میں 5 منٹ اور لگا دیا جائے تو شاید یہ مکمل طور پر گل جائے اور ذرہ برابر بھی کمی کا احساس نہ ہو کسی کو، اور آپ نے اس وقت اپنے وقتی فائدے کی خاطر، وقتی جلد بازی کے تحت اس 5 منٹ کی قربانی نہیں دی، اور اس کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے جب تک سب لوگوں نے وہ کھانا کھا نہیں لیا تب تک آپ ایک تشویش کا شکار رہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ کھانا تھوڑا سا کچا رہ گیا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کھانے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے، تو آپ نے 5 منٹ اپنے بچائے اور 3-4 گھنٹوں کا اپنا دل کا سکون غارت کر دیا۔ اس موقع پر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تمہیں جو ہی کھٹک ہوئی ہے کہ یہ کھانا شاید تھوڑا سا رہ گیا ہو، اکثر لوگوں کو تو پتہ نہ چلے لیکن شاید کسی ایک شخص کو احساس ہو کہ کوئی تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو فوراً زائل کر لو۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کسی نے آپ کو کوئی کام دیا ہے، کوئی چیز بنانے کے لیے کہا ہے، کچھ لکھنے کے لیے کہا ہے، کوئی اور کام آپ کے ذمہ لگایا ہے، اور آپ نے وہ کام مکمل کر دیا لیکن بالکل آخری لمحے میں احساس ہوا کہ نہیں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے۔ اگر اس تھوڑی سی کمی کو زائل کر دیا جائے تو شاید کسی کی طرف سے کوئی بات نہ آئے۔ آپ نے وقتی سستی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو نہیں کیا، اور نہ کرنے کے بعد آپ نے کسی میٹنگ کے اندر وہ حوالے کر دیا، کسی جگہ پر وہ حوالے کر دیا۔ اب وہ 2-2.5 گھنٹے میٹنگ کے دوران کام کو حوالہ کرنے کے بعد، یا 3-4 دن کا عرصہ جب تک آپ کو سب کی طرف سے جواب نہیں آ گیا آپ کے کام کے بارے میں، آپ ایک تشویش کا شکار رہے کہ پتہ نہیں کام ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا، کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ فلاں جگہ پر ایک لفظ غلط لکھا ہوا تھا، اس کو درست کیا جا سکتا تھا، کسی کو یہ احساس تو نہیں ہے کہ اس کو میں نے جسٹیفائی نہیں کیا تھا، اس عبارت کو، اس کو کنٹرول جے دبا کر اگر میں جسٹیفائی کر دیتا یا کر دیتی تو یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا اور سیکوینس کے اندر آ جاتا۔ میں نے نمبرز نہیں ڈالے ایک جگہ پر، اگر میں نمبر ڈال دیتا یا ڈال دیتی تو اس کے نتیجے میں یہ زیادہ کلیریفیکیشن کا باعث ہو جاتا۔ تو یہ جو چھوٹا سا کام تھا جو 5 منٹ یا 10 منٹ کا تھا، اور ہم نے یہ سوچا کہ اس 5 منٹ کے کام میں کام کو 5 منٹ کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کام کو جانے دو۔ ہم نے کام کو جانے دیا، لیکن اس کے بعد اگلے 2 دن 3 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر ہم تشویش کا شکار رہے تو پتہ چلا کہ ہم نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ہم نے 5 منٹ کی سہولت کی خاطر کئی دنوں کے لیے یا کئی گھنٹوں کے لیے اپنے دل کو تشویش کا اور بے اطمینانی کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی، ہر طرح کے معاملات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کام میں آپ کو ذرہ برابر تشویش ہو تو اس تشویش سے نکل کر اطمینان حاصل کر لینا چاہیے۔ اور علامت آپ علیہ السلام نے بتا دی کہ گناہ کی علامت سب سے بڑی یہ ہے، تشویش کی علامت سب سے بڑی یہ ہے، یہ تشویش خود گناہ کی علامت ہے، خود احساس ندامت کی علامت ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کے دوران ذرہ برابر دل سے خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا اس کو کر لینا چاہیے، تو اس صورت کے اندر آپ کو فوری طور پر وہ کر لینا چاہیے تاکہ دل مطمئن ہو جائے۔ اور اگر آپ کا دل کسی طریقے سے آپ اسے راضی کر بھی لیں تو یہ سوچیں کہ لوگوں کا اس کے بارے میں رد عمل کیا ہوگا۔ اگر آدمی ان 2 ضابطوں پر عمل کرے تو آدمی بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتا ہے اور بہت ساری تشویش میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے بھی بچ سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔